नाजरीन, बात करेंगे आगाज में इस्लाम आबाद में पाक कतर मुश्तरका वजारती कमीशन का छठा इजलास हुआ, जिसमें कतर ने मुख्तलिफ शोबों में $3 बिलियन की सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। कतर रेकोडिक और 3 हवाई अड्डों में सरमायाकारी का ख्वाहां है। इजलास में दोनों ममालिक ने डिजिटल ताउन, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकत बढ़ाने पर इत्तफाक किया। ट्रेड के फ़रोग़ के लिए कराची से हमद पोर्ट तक 6 दिन का कंटेनर रूट मौसर ज़रिया करार दिया गया है। गुज़श्ता 5 साल में पाक कतर तिजारत में 150% इजाफा हुआ है और कतर अब पाकिस्तान का 10वां बड़ा तिजारती शराकतदार है। लेकिन सवाल यह कि कतरी सरमायाकारी के मईशत पर क्या असरात होंगे और ये जो MOU हुए हैं, ये जो मुआहदे हुए हैं, इनको हम मटेरियलाइज होते हुए देखेंगे। इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट और उनके साथ साथ अली फरीद ख्वाजा साहब इन्वेस्टर हैं और इकोनॉमी एक्सपर्ट भी हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अली साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। हम देखते हैं वैसे तो माजी में मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमने, अगर माजी करीब में हम देख लें तो बहुत से MOU साइन हुए हैं, सरमायाकारी की खबरें भी आती रही हैं, लेकिन आगे बात नहीं बढ़ती। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि कतर के साथ हमारे जो ट्रेडिंग टर्म्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन ये जो अब प्लेज हुआ है ये आपको रियलिस्टिक लग रहा है? कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप? और साथ ही साथ चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स या रिस्क क्या हैं इस वक्त कि जो हम देखते हैं कि ऐसे मुआहदे मटेरियलाइज नहीं हो पाते? जी, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो कतर की जो इंगेजमेंट हुई है, क्यों हुई है? इसलिए हुई है क्योंकि मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी का रोल जो है वो रिकग्नाइज हो रहा है। सऊदी के साथ हमने एक डिफेंस डील की, कतर के ऊपर जैसे आपको मालूम है कि इजराइल ने अटैक किया, उससे पहले ईरान ने भी वहाँ पे जो US बेसिस थे उस पर अटैक किया। तो पूरे के पूरे मिडल ईस्टर्न जो हिस्सा है उसमें पाकिस्तान की अहमियत एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंसर एंड प्रोवाइडर पीस जो है वो एक एक्सेप्ट की गई है। तो इन रिटर्न पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, अगर हम आपको डिफेंस में असिस्ट करेंगे तो आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आई थिंक सीरियसनेस ऑफ कतर, सिमिलरली से पहले सऊदी की अनाउंसमेंट्स आई है काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक द सीरियसनेस इज देयर। मगर आपने दुरुस्त बोला कि अब ये प्राइवेट सेक्टर पे, बिजनेस सेक्टर पे, पॉलिटिकल सेक्टर पे, गवर्नमेंट पे इन्हिसार है कि इन मायदों को हम एग्जीक्यूट करके इन्वेस्टमेंट ला सकें। और फौरी तौर पर आप इसके क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, किन शोबों पर देख रहे हैं अगर ये इन्वेस्टमेंट हम सिक्योर कर लेते हैं तो? जी, सबसे पहला तो जब एक गवर्नमेंट विजिट करता है पाकिस्तान, एक कंट्री इनकी लीडरशिप विजिट करती है और अनाउंस करती है, तो वही एक गुडविल के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होती है। क्योंकि इससे पहले तो माजी में तो ये भी टाइम था कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ा लीडर आ नहीं रहा था, विजिट नहीं कर रहा था, किसी को सिक्योरिटी के खदशात थे, किसी की इंडिया के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो वो सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अब पाकिस्तान की हर जगह ही वाह हो रही है, हमें इंक्लूड किया जा रहा है और इसका इफेक्ट हम देख रहे हैं। दूसरा, ये जो आपने कहा सेक्टर्स पे, आपने खुद मेंशन किया कि माइनिंग सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग है पाकिस्तान में। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, रेल कनेक्शंस, रोड्स, आई थिंक इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। डिजिटल सेक्टर की हमें इस मायने में जो MOU की खबर आई है इसमें भी जिक्र हुआ है, एग्रीकल्चर का जिक्र हुआ है। तो ये सारे वही सेक्टर्स, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे इन्वेस्टमेंट और डिजिटल साइड पे जो है इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक, और एक और चीज़ ये कि जो ये हम देख रहे हैं कि 3 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनमें इंटरेस्ट शो किया गया है कतर की जानिब से और साथ ही साथ रेकोडिक पे किया गया है। इसके आप क्या पॉलिसी इम्प्लिकेशंस देख रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान को कोई सेफ गार्ड्स, स्पेसिफिक किस्म की कोई शराइत ऐसी रखनी चाहिए आपके ख्याल में? जी देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट है और जो क्रिटिकल मेटल्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है, रेकोडिक का आपने जिक्र किया, ये आपको मालूम है कि सिर्फ कतर का नहीं है, ये इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, इसमें सऊदीज़ का भी इंटरेस्ट है, इसमें चाइनीज़ का की पहली सी इन्वॉल्वमेंट। तो सर्टेनली पाकिस्तान में इसमें दुनिया भर का इस वक्त ये हॉटेस्ट सेक्टर है और पाकिस्तान में काफ़ी ज़खायर है, तो इसलिए इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि इन्वेस्टर्स आर कमिंग टू पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में आपको कई मिसालें मिलती है। कुछ आपको अच्छी मिसालें कनाडा की, खास तौर पे कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, इंडोनेशिया की, जहाँ पर उन्होंने बैलेंस कर रहे हैं वो रिसोर्स सेक्टर को अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। मतलब इंडोनेशिया ने रिक्वायरमेंट कर ली है कि अब जो कंपनीज वहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए आती है वो वहाँ पे वैल्यू एडिड भी करे। उनके गवर्नमेंट ने बड़ा फेमस एक स्टेटमेंट दी थी कि हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हमारे मेटल्स यूज़ हो
الیکٹرک وہیکلز بنانے میں، ان کی بیٹریز بنانے میں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلز ہی ہمارے ملک میں بنے. دوسری طرف ایگزامپل ہے ممالک جیسے DRC کانگو، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، جس میں دنیا کے سب سے آدھے کاپر کے اور کوبالٹ کے ریزرو جو ہے وہ DRC کے اندر ہے، مگر وہاں پہ بہت زیادہ پاورٹی ہے، کانفلکٹ ہے. تو یہ دونوں مسئلے موجود ہیں دنیا بھر میں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو میں نے SIFC کا رول دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہماری انرجی اور OGDC اس طرح FWO جس طرح یہ کمپنیز انوالوڈ ہے تھرو SIFC، کیونکہ جیسا آپ کو شاید معلوم ہے میں CEO ہوں ایک کرٹیکل میٹلز کمپنی کا جو لنڈن اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے، جو اور ہم افریقہ میں مائننگ کرتے ہیں. تو جو میں نے میں انگیجمنٹ کی تھرو SIFC, I was very pleased to see that it was very organized. It was not a wild west. They were not saying کہ جاؤ اور جو مرضی اٹھانا ہے اٹھا لو، جاؤ جو مرضی کھودنا ہے کھود لو. They were they were defining a framework, they were providing a facilitated role, but they were also making sure that things are done in the right way. رائٹ. احتشام صاحب، گلف کنٹریز ویسے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ریکوڈک میں خاص طور پہ اپنی انٹرسٹ شو کروا چکے ہیں اور اس حوالے سے ہماری بات چیت بھی چلتی رہی ہے، لیکن ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں وہ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی ایک چیلنج موجود ہے. اس والے معاملے میں لے کر اور اب جو ساری سچویشن ہے اس سینیریو میں، یہ چیلنج اب بھی وہیں پر موجود ہے اور ہم کنونس کر پائیں گے قطر جیسے ممالک کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس جو ساری ابھی $3 بلین کی سرمایہ کاری کو لے کے کس حد تک آپٹیمسٹک ہیں، کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں مزید؟ ہم میرا خیال ہے پلسز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، مائنسز یا جو جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کی ریزرویشن ہے، کنسرن ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں پہلی تو بات ہے، ہم نے دیکھیں کہ مجھے تو جہاں تک سمجھ آتی ہے بات، علی صاحب سے بھی آپ پوچھ سکتی ہیں بات، کہ جب بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا بزنس ٹو بزنس، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو MOU سائن ہوتا ہے کہ جی، اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کیا کہتے ہیں جی اس کو ہارڈ ایگریمنٹ میں یہ ٹرانسفارم کریں گے کچھ عرصے کے بعد. لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ MOUs کا لفظ نہیں یوز کیا گیا، یہاں پہ کہا گیا $3 بلین کے حوالے سے کہ اتفاق پایا جاتا ہے، اتفاق پلیج کیا گیا. تو اور دوسری سگنیفیکنس یہ آمنا کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی گورنمنٹ کی اور کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ معاہدہ SIFC اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے درمیان ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک جس کو کہتے ہیں سگنل ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کو اوورسی کرے گا یا پیٹرنائز کرے گا، انشور کرے گا کہ یہ پروجیکٹ جس طرح کی بھی انویسٹمنٹ قطر سے آئے گی اس کی کس طریقے سے ان کو سیکیور کرنا ہے، ان کو سیکورٹی کیسے دینی ہے، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسے ہوگا، کم ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ایک انوائرمنٹ دینا ہے، بزنس انوائرمنٹ، جس کی آج کل ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. اس میں آپ کو آمنہ ایک بڑی خبر دے سکتا ہوں کہ ابھی تک آپ دیکھ لیں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے یاد ہے آخری 2007-2008 میں 5.5 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی تھی، یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اس کے بعد سے 1 بلین 700-800 ملین ڈالر کی. اس کی بنیادی وجوہات میں جہاں پہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ٹیرف اور ٹیکسز ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ چیلنج ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، اور ریپیٹریشن آف پروفٹ جو ہے نا وہ کمپنیوں کا نہیں ہوتا. نتیجہ تو آپ نے دیکھا، یہ ہمیں لفظ چبانے کی ضرورت نہیں، حال ہی میں آپ نے دیکھا 4-5 بڑی کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئیں، پراکٹر گیمل چلی گئی، اس کے بعد ٹیلینور، پھر آئل کمپنیاں 1-2 چھوڑ کے چلی گئیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو سیکیور انوائرمنٹ نہیں مل رہا، یہ ان کا کنسرن ہے. لیکن پلسز میں جو میں بات کر رہا تھا نا، اچھی بات ہے کہ سارے فورن جو ڈائریکٹ انویسٹر ہیں نا وہ امریکہ کو دیکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں امریکہ کی حکومت کا سگنل ہوتا ہے، اور امریکہ ہر ملک کے لیے اپنا ٹریول ایڈوائزری جاری کرتا ہے. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ایک مدت سے نیگیٹو ٹریول ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے، جاری کی جاتی رہی ہے امریکہ کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے، جاپان کی طرف سے. اب میرے ذرائع یہ صفحاتی بتا رہے ہیں کہ اب انہوں نے اس کو ہٹا دیا نیگیٹو کو، اور وہ باقاعدہ طور پہ انکریج کر رہے ہیں اپنے انویسٹر کو کہ آپ پاکستان میں جائیں. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک دفعہ امریکی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی، جس کے تو آپ نے دیکھا ریکوڈک میں بڑا واضح طور پہ آنا شروع کیا ہے، پھر مائننگ کے علاوہ پھر کرپٹو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. وہ ایک ایشو وہ اور چاہتے ہیں ہیلتھ، اپنا کیا کہتے ہیں ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، IT سیکٹر میں، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل میں، باقی انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ میں آنا چاہتے ہیں. اب امریکہ کی ایشورنس گارنٹی کے بعد بظاہر یوں لگتا ہے کہ انویسٹر جو ہے نا وہ آئے گا، اس کو دیکھ کے فورن ڈائریکٹ انویسٹر جو ہے نا اور بھی آئیں گے. جہاں تک آمنا قطر کا تعلق ہے، دیکھیں قطر کی ایک اور میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں. یہ وہاں پہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں علی صاحب کہ وہاں پہ تو ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ریجن میں جس طرح تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے، غزہ میں لڑائی، پھر قطر پہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے،
اس کے بعد سے بڑی تیزی کے ساتھ ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں. قطر جو ہے کہ جی اب اپنی سرمایہ کاری کو پہلے ویسٹ 80-90% امریکہ تک محدود تھی اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی دوست ممالک ایشیا کے ممالک میں جانا. تو پاکستان کو وہ پرائرٹی کے طور پہ اس وقت وہ لے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم نے اگر حالات پیدا اچھا کر دیے, سرٹنلی SIFC کا رول جو ہے نا بڑا اپریشیٹ کرنے والا ہے, وہ دلچسپی لیتے رہیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی. ہاں یہ اب جو کہا جا رہا ہے نا آمنہ, جو سب سے بڑا اور مسئلہ آتا ہے, جو نیگیٹو آپ بات کر رہی ہیں مائنسز میں, وہ ہے آپ کے باٹل نیکس ہیں, یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے. دیکھیں فورن انویسٹر آتے ہیں, رو کے چلے جاتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا قصہ تو آپ دیکھ لیں. ہم نے تو ایک مدت سے میں دیکھ رہا ہوں 46 سالوں سے کہ وہ آتے ہیں, اس میں سے 2-4 پروجیکٹ تھرو ہوتے ہیں, ورنہ سارے کے سارے وہ ون ونڈو آپریشن کبھی نام کا نہیں ہوا. بورڈ انویسٹمنٹ کے لوگ سارے روتے رہتے ہیں. کئی لوگ تو پروجیکٹ لے کے آتے ہیں, وہ اپنا, مجھے ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے, چیئرمین جو BOI کے تھے مختلف منسٹریز میں جاتے ہیں کہ بھی یہ بندہ آیا میرا ذاتی طور پہ جاننے والا, یہ $200 ملین $300 ملین انویسٹ کرنا چاہتا ہے. امریکہ میں آمنا صرف ڈاکٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے, نارتھ امریکہ میں ڈاکٹرز جو ہے نا ان میں امریکہ اور کینیڈا میں اوور 1 بلین, 100 بلین ڈالر جو ہے نا ان کے پاس ہے, اور وہ چاہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنا. لیکن پاکستان میں جس طرح حالات ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. FBR کے لوگ ہوں, فائنانس کے ہوں, یا آپ کے باقی اداروں کے ہوں, بہت سارے معاملات ہیں, لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور اس طرح کا نہیں ہے. آخری بات آمنہ یہ کہ دیکھیں ریجن کے ممالک میں اب دیکھیں ویتنام میں کتنی آپ نے دیکھا 10-12 سال لڑائی تباہی پھر گئی تھی. اس وقت سب سے زیادہ امریکہ کی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے اور باقی لوگ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. ایک کہتے ہیں بہت بڑی مثال ہے, اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیرف کم ہے. پاکستان کے بارے میں آمنہ کہا جا رہا ہے کہ ریجن میں کیا یورپ امریکہ میں بھی انگلینڈ اور پاکستان کے ٹیکسز جو ہے نا 45% ہو گئے. پاکستان کو اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے گا. لوگ یہاں پہ نہیں آتے. بالکل, انویسٹمنٹ کی باتیں تو روزانہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, حکومتی حلقوں میں ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اپنی پالیسیز کو کب ریویو کریں گے, یہ کوشچن ہے اپنی جگہ پر موجود. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.